اب حسینیت کو آگے بڑھانے کا نام ہے عزاداری شبیر۔ اب ہر سال یہ کہانی، ہر سال یہ قصہ کیوں دہرایا جاتا ہے؟ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، نہیں جی ہر سال حسین کی بات کرنا کوئی ضروری تو نہیں ہے، ایک مرتبہ لوگوں کو پتہ ہی چل گیا ہے تو روزانہ دن میں 5 دفعہ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ ایک بار کہہ نہیں دیا لا الہ الا اللہ، نہیں آپ جاگ نہیں گئے، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو بس کہہ دیا، یہ خدا 5 دفعہ کیوں بلاتا ہے؟ کیا اس کو تمہارے عقیدے میں شک ہو گیا؟ کیا اس کو تمہاری نیتوں پہ شک ہو گیا؟ لیکن خدا عمل کا اظہار مانگتا ہے۔ خدا چاہتا ہے اگر مجھ سے محبت کرتے تو اظہار تو کرو، اس اظہار کا نام نماز ہے۔ کیونکہ جدید ملک ہے، یہاں پر عزاداری کی بھی جدید رسومات ہیں۔ بس کہتے ہیں امام بارگاہ میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں اگر ہم ٹی وی پہ بھی مجلس دیکھیں تو مجلس ہو ہی جاتی ہے۔ نماز گھر میں پڑھنا واجب ہے، جماعت کے ساتھ آ کے پڑھنے میں اجر کیوں ہے؟ جماعت کے ساتھ پڑھو تو اجر میں اضافہ۔ کسی بھی مذہب کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے میں اور گھر میں پڑھنے میں فضیلت ہے کیا؟ وہ کیا کرنے گھر میں پڑھو گے تو اور ہے، جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو اور ہے۔ حسین گھر میں سنو گے تو اور ہے، بارگاہ آ کے سنو گے تو اور ہے۔ اگلا جملہ کہہ دوں آپ کو جگانے کے لیے، اگر بندہ کسی سے کہے کہ تو نماز دل میں پڑھ لے تو دل میں پڑھ سکتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ اگر نماز دل میں نہیں پڑھی جاتی تو حسین کی عزاداری اور ماتم بھی دل میں نہیں کیا جاتا۔ خدا ہر چیز کا عمل مانگتا ہے، ثبوت کے صورت میں۔ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں صفا اور مروہ پہ کیوں دوڑایا جاتا ہے؟ میرے مالک اگر ہم تیرے گھر میں آ ہی گئے ہیں تو ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کے ٹھنڈے طریقے سے عبادت کرنے دے، ہم بیٹھیں عبادت کریں، تاکیبات پڑھیں، تسبیحاں پڑھیں، لمبی لمبی سورتیں پڑھیں۔ تو کہہ رہا ہے یہاں دوڑو، خدا نے کہا یہاں دوڑنا پڑے گا۔ میرے مالک یہاں کیوں دوڑیں؟ فرمایا اس لیے دوڑو کہ یہاں پر ایک نبی کی ماں دوڑی۔ تو میرے مالک ہمیں پتا ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ بی بی ہاجرہ دوڑی تھی تو ہم نے سن لیا ہے نا، تو جب ہم نے سن لیا ہے تو اب دوڑانا۔ خدا نے کہا تم نے سنا ہے، عمل سے ثابت کرو۔ میں عزاداری پڑھ رہا ہوں، عزاداری کی اہمیت پڑھ رہا ہوں۔ میرے مالک ہم نے سنا ہوا ہے، ہمیں پتا ہے، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ ایک نبی کی بیوی تھی، ایک نبی کی ماں تھی، ہاجرہ تھی، بیٹے کی پیاس لگی تھی تو اس کو پانی ڈھونڈنے کے لیے دوڑی تھی۔ بس سن لیا ہے نا، تو اب ہمیں کیوں دوڑا رہا ہے؟ خدا نے کہا ہو سکتا ہے کسی نے نہ سنا ہو، تم دوڑو۔ وہ پوچھے کیوں دوڑ رہے ہو، وہ کیوں پوچھے گا؟ تم ہاجرہ سناؤ گے، ابراہیم سناؤ گے، اسماعیل سناؤ گے۔ میرے مالک اگر یہاں نہ دوڑے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اگر 2-4 سال یہاں کوئی نہ دوڑا تو نسلوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں کون سی بی بی دوڑی تھی، کس نبی کی محبت میں دوڑی تھی، کس نبی کی ماں دوڑی تھی۔ اس لیے میں تمہاری عبادت میں عشق نہیں چھپانا چاہتا، میں تمہاری عبادت کے چکر میں ہاجرہ کی کہانی نہیں چھپانا چاہتا۔ تم کہتے ہو تم نمازیں پڑھو تاکہ ہاجرہ کی کہانی چھپ جائے، تم کہتے ہو تم تسبیحاں پڑھو تاکہ ابراہیم کی کہانی چھپے۔ تسبیحاں چھوڑو یہاں دوڑو، نمازیں چھوڑو یہاں دوڑو۔ اگر 2-4 سال کوئی نہ دوڑا تو نسلوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا ہاجرہ کون تھی۔ اس لیے خدا کا جب محرم کا چاند طلوع ہو جائے تو اب عبادت کے زور میں حسین نہ چھوڑنا، اب حسین کی محبت میں گھروں سے نکلو تاکہ دنیا کو پتہ چلے حسین کون تھا، یزید کون۔ جیسے خدا عبادت میں، اگر آج کہیں گے میرے مالک ہم عبادت کریں گے، خدا کہتا مجھے عبادت نہیں، مجھے عشق مکمل چاہیے۔ خدا واقعات کو زندہ رکھتا ہے، خدا واقعات کو زندہ رکھتا ہے تاکہ عشق کی کہانی چھپنے نہ پائے۔ پورے کا پورا مذہب اسلام اظہار مانگتا ہے۔ خدا نے اسلام سے پہلے جو ایک مذہب قائم ہے، پوری دنیا میں قائم ہے، وہ احساس کا مذہب ہے۔ کسی کا احساس کرو، یہ ہر مذہب سکھاتا ہے۔ بسم اللہ۔ کسی پہ ظلم ہو رہا ہو، تمہیں محسوس ہو، یہ احساس سکھاتا ہے۔ حسین مسلمانوں کا محتاج نہیں،
جس کے پاس احساس نام کا مذہب ہے اسے بھی چاہیے کہ حسین کی مظلومیت کو محسوس کرے. ایام اعزام میں اگر آپ کہیں گے ہم گھروں میں بیٹھ کے بھی حسین کو سن لیں گے, نہیں ایسا نہیں ہوگا. حسین ابن علی کے گھر کی طرف آؤ. مجھے باخدا میں پاک بارگاہ میں ہوں, مجلس حسین میں بیٹھنے کی فضیلت اگر سن لوں نا. چھٹے امام کے پاس ایک بندہ ہے, اسے کہا مولا اتنا بیمار ہوں کہ ہر حکیم سے دعا لے لیا شفا نہیں ہو رہی. فرمایا ہمارے ذکر میں بیٹھا کرو اور ذکر میں بیٹھ کے تیز سانس لیا کرو. اسے کہا مولا کیا ہوگا؟ فرمایا ذکرنا شفا, ہمارا ذکر شفا. ہر بیماری کا علاج حسین کی مجلس میں ہے. تمہاری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں, تمہاری حاجتیں قبول ہو جاتی ہیں. حضائے حسین میں بیٹھنے کی فضیلتیں کتنی بڑی ہیں. میرے 8ویں شہنشاہ جتنے میرے آئمہ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ امیری تقریباً میرے مولا علی ابن موسیٰ رضا پہ تھے. میرے مولا موسیٰ رضا امیر مولا ہونے اور عزاداری حسین برپا کرتے تھے. ناصر بھائی جب عزاداری حسین برپا کرتے تھے تو میرے مولا خود قالین بچھاتے تھے. اور کتاب میں لکھا ہے ایک دن مولا قالین بچھانے لگے تو ایک نوکر نے آگے بڑھ کے قالین پہ ہاتھ رکھے, کہا مولا یہ نوکری ہمیں کیوں نہیں دے رہے؟ مولا نے فرمایا یہ اجر میں رکھنا چاہتا ہوں, یہاں پر میری جد کے عزاداروں نے آ کے بیٹھنا, یہ قالین میں بچھاؤں گا. اس نے کہا مولا ان کی فضیلت کیا ہے؟ امام نے قالین پہ ہاتھ رکھ کے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں ملائکہ اپنے پر مس کرنے کا. مجلس شبیر میں تم بیٹھتے ہو تو عرش سے ملائکہ خدا سے کہتے ہیں میرے مالک ہماری پوری زندگی کی عبادت لے, ایک بار اس محفل میں جانے کی اجازت ہے جہاں حسین کے عزادار بیٹھے ہیں. بڑے خوش نصیب ہو, بڑے خوش نصیب ہو تمہیں تمہاری زندگی میں وہ دن ملے جس میں تم حسین کی ماں کو راضی کر سکتے, حسین ابن علی کو راضی کر سکتے. جب مجلس ہوتی ہے تو مجلس سے ایک دن پہلے تم کیا سمجھتے ہو کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جی میں جاب سے نکلا تھا تو میں نے کہا گھر جانے کے بجائے مجلس میں چلا جاؤ, تم اچانک نہیں آئے. جو لوگ مجلس شبیر میں آتے محمود گیلانی صاحب ان کی فہرست علی کی بیٹی زینب اور حسین کا بیٹا سجاد بناتے ہیں. یہاں تک روایات میں لکھا ہے کہ مجلس شبیر میں آنے والے کے گھر ایک رات قبل جا کے علی کی بیٹی کہتی ہے کل والی فہرست میں تیرا نام ہے. تو نے حسین کو رونا ہے. ہمارے مذہب شیعہ کے بہت جید عالم دین علامہ محمد امینی, انہوں نے الغدیر لکھی ہے, 20 جلدوں میں لکھی الغدیر, صرف ایک حدیث پہ 20 جلدیں لکھتی ہیں. علامہ محمد امینی دنیا سے چلے گئے, ان کے جانے کے بعد ان کے بیٹے کو مکاشفے میں باپ کی زیارت ہوئی. اس نے خواب میں باپ سے کہا بابا مرنے کے بعد آپ کو سب سے زیادہ اجر کس چیز کا ملا؟ بابا وہ جو آپ نے کتاب لکھی تھی الغدیر اس کا. فرمایا اس کا بھی ملا ہے لیکن اس سے بڑھ کے ملا. بابا کس چیز کا؟ فرمایا وہ جو میں زیارت حسین کے لیے جایا کرتا تھا اس کا اجر میری ہر محنت سے زیادہ ملا. بیٹا خواب میں کہتا ہے کہ بابا اگر زیارت حسین پہ جانے کا اتنا اجر ہے تو بابا کربلا میں عراق میں جنگ چھڑی ہوئی ہے, میں کربلا نہیں جا سکتا. امینی نے خواب میں کہا تیرے شہر میں کہیں مجلس حسین جتنے زائر بیٹھے ہیں یا جو زیارت سے واقف ہیں وہ اس چیز سے واقف ہیں کہ مولا حسین کے حرم میں ہر جگہ پہ دعا قبولیت ہوتی ہے, لیکن جو قبائے حسین ہے نا گنبد حسین کے نیچے کہتے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. معصوم فرماتے مجلس حسین کی حیثیت قبائے حسین کی, جیسے حسین کے گنبد کے نیچے مانگی دعائیں قبول ہوتی ہیں ایسے مجلس حسین میں مانگی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس سے بڑھ کے اعزاز کیا ہوگا کہ حسین تم سے چند آنسوں کے بدلے تمہیں سب کچھ دے رہا ہے. جو حسین کو روئے رلائے رونے والی شکل بنائے اس پہ جنت واجب ہے. ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس کا, کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا.
میں بڑی جلدی سے لفظ کہنے لگا ہوں. ہر نبی نے جنت خریدی سستی، بیچی مہنگی. خدا نے نبیوں کو جنت کا مالک بنایا. نبیوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جنت لے کے دیں گے. اپنی امت سے کہا اتنے مہینے کی نمازیں، اتنے سال کی 50 نمازیں، 6 ماہ کے روزے، یہ کرو گے پھر دوں گا، یہ کرو پھر لے کے دوں گا. ہر نبی نے خریدی سستی، بیچی مہنگی. حسین نے خریدی مہنگی، جس نے نہیں ہائے کہا وہ مجھ سے پوچھے کہ آپ نے کہا مہنگی خریدی، کیا مہنگی خریدی؟ اکبر کا لہو دے کے حسین نے خریدا. جوان بھائی کے بازو دیے، 6 ماہ کا بیٹا دیا، جس کی نئی ہائے نکلی وہ چاند رات رونے نہیں آیا. بہن کا برقع دیا، بیٹی کے تر دیے. بیچی کتنی؟ فرمایا ایک مچھر کا پر بھیگ جائے تیری آنکھ میں آنسو آئے، میں محمد کا بیٹا تیری جنت کا. ابھی مجلس تمام ہوگی، ماتمداری ہوگی، محرم کا چاند آسمان پہ نہ بھی نظر آئے، اس نیت سے وہ آسمان کی طرف اور یہ سوچ کے کرنا کہ تم آباد شہر میں چاند دیکھو گے. علی کی بیٹیوں نے جنگلوں میں یہ چاند علی صاحب یاسر سے معاف کر دیں، ایک دفعہ والا کو حسین جنت کھتی کی مہنگی خرید کے حسین اکبر کا جگر دیا تھا، قاسم کے ٹکڑے دیے تھے، اصغر کی لاش دی تھی، سیدوں سے معافی مانگ کے، زینب جیسی بہن کا برقع دے کے. آج اتنا رو لینا کہ پہلے پرسے میں حسین کی ماں تم پہ راضی ہو جائے. جو اونچی آواز میں رو رہے ہو علی کی بیٹیاں تمہیں کسی غم میں نہ رلائیں. بالکل کربلا کے قریب پہنچ گیا تھا یہ قافلہ. 2 محرم کو اترا ہے محمد کا بیٹا کربلا کے جنگل میں. یکم محرم کا چاند طلوع ہوا، علی کی بیٹی غازریہ اور نینوا کے ریڑھ کے ٹیلوں کے درمیان تھی. بی بی رو کے کہتی اماں فضہ ذرا غازی کو میرے محمل کے قریب بلا. عباس کا گھوڑا چلتا چلتا عالیہ کے محمل کے قریب آیا. بی بی رو کے کہتی عباس میرا حسین کہاں ہے؟ فرمایا بی بی میرے کارواں کی حیثیت سے قافلے کی آگے ہے. زینب رو کے کہتی ایک بار جا کے حسین سے پوچھ یہ کون سا چاند طلوع ہوا ہے؟ جب سے محرم کا چاند طلوع ہے میرے سر سے چادر بار بار اتر رہی ہے. عباس دعا کر تیری بہن کی چادر بچ. عباس حسین سے پوچھئے کہیں منزل قریب تو نہیں آ گئی. میں ہر سال محرم کے چاند میں ایک مضمون پڑھا کرتا ہوں، اس سال پھر پڑھوں. ایک مومن مولا سے محبت کرنے والا ہر سال اپنے گھر میں مولا حسین کی مجلس کرواتا. ہر سال محرم کا چاند طلوع ہوتا اس کے گھر میں مجلس شبیر، نوحہ خان آ جاتے، ماتمی آ جاتے، عزادار آ جاتے. ایک سال ایسا ہوا کہ وہ اتنا مقروض ہو گیا کہ اس کے گھر کے برتن بھی بک گئے، خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. اور محرم کا چاند طلوع، چھت پہ گیا محرم کے چاند کو دیکھ کے رو کے کہنے لگا کاش میری زندگی میں طلوع نہ ہو. تو ہر سال طلوع ہوتا میرے گھر میں حسین کی مجلس، غریب کے روحے، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں سوائے اندھیرے. اب یہ بات کر رہا تھا یا اس کے کاندھے میں اس کی زوجہ کا ہاتھ آیا. دیکھے کہتے ہیں جھوٹ نہ بول، مشکل ہو تو قیمتی چیز. پلٹ کے پیچھے دیکھا، بیوی سے دیکھے کہنے لگا ضرور عورتوں کو زیور پیارے ہوتے ہیں، تو نے وہ زیور بچا کے تو نہیں رکھا ہوا؟ کہنے لگی نہیں زیور نہیں ہے، کچھ اور کہنے لگا کون سی چیز ہے؟ کہتی چھت سے نیچے آ. کمرے کے اندر لے کے گئی، وہاں لے کے گئی جہاں 2 بیٹے سوئے ہوئے.
मुहर्रम की चांद रात का मजमून पढ़ने लगा हूं पूरी रात रोने के लिए। सिर्फ 2 बेटे थे, मदीने वाले सैयदों से मांगे हुए थे। जहां बेटे सो रहे थे दरमियान में जाके मां खड़ी हो। शौहर देख के कहने लगा मैं समझा नहीं। अगला जुमला कहूं तुम्हारे रोने के लिए, रो के कहने लगी मेरे घर में इनसे कीमती कुछ नहीं। तो क्या मतलब मैं समझा नहीं। रो के कहती बर्दा फरोशों के बाजार जाओ, जहां गुलाम मिलते हैं वहां गुलाम बना के बेच, जो कीमत मिलेगी हुसैन की मजलिस करवाएंगे। देखो अज़ादारी फैली कैसे है। खुश नसीब हो अपने शहर के बारगाह में आके बैठ गए हो, हुसैन का जिक्र कैसे फैला है। देख के कहने लगा बेटे बेचू, कभी किसी ने बेटे भी बेचे? शौहर की आंखों में आंखें डाल कर दी सच बता लिए किससे थे? कहता मदीने वाले हुसैन से। कहती चांद किसका है? मदीने वाले हुसैन का। कहते जिससे लिए थे उसे दे दे। और वैसे भी बताइए अकबर से प्यारे तो नहीं, ये कासिम से प्यारे तो नहीं है। मां ने इतना मजबूर किया, बेटों को उठाया। अल्लाह जाने कैसी मां थी, कैसा बाप था। मां तैयार कर रही है, बाप लेके वहां चला गया जहां गुलाम बिकते थे। सुबह से लेके शाम तक आवाजें देता रहा, गुलाम ले लो, गुलाम ले लो, गुलाम ले लो। जब कोई गाहक मतवज्जे ना हुआ तो इसने जुमला तब्दील कर दिया, मेहनत ज्यादा करवा लेना, उजरत थोड़ी दे देना। गाहक फिर भी कोई नहीं। शाम करीब हुई, जमीन पे बैठा, मुंह बकिया की तरफ करके कहने लगा मोहम्मद की बेटी मेरा नसीब। बीबी मैं तो घर से बेटे भी लेके आया। अभी इसने नबी की बेटी को बुलाया था, ये घोड़ा सवार करीब आकर, घोड़ा सवार की आवाज आई, गुलाम बेचेगा? इसे सर उठाया, क्या लगा बेचूंगा। क्या कीमत लेगा? घोड़ा सवार की तरफ देखे, क्या लगा कोई कायनात भी देता मैं बाल तोड़ के ना देता। मैंने मन्नतों से मांगे, बस इतनी कीमत दे दे कि मेरे घर में 10 दिन हुसैन की मजलिस। घोड़ा सवार की आवाज आई, वो सामने घोड़े की चौक पे ये दिनारों की थैली है, ये उठा, बच्चे मेरे साथ घोड़े में बिठा दे। अब जो सैयद बैठे मुझे जुमला माफ कर देना, जो गाजी के बाद भी बैठे हो, बच्चों को यूं हाथ पकड़ के उठाया, घोड़ा सवार के सामने खड़ा होकर लगा मैं कर्ज नहीं मांग रहा था, बेटे बेच रहा था, इतनी भी अमीरी क्या है तो मुझे दिनार भी उठा के नहीं दे सकता। घोड़ा सवार की बात है, मेरी मजबूरी है, मेरे बाजू होते मैं तेरे लाल अपने हाथों पे उठाता, मेरे बाजू कोई नहीं। जब कहा ना मेरे बाजू कोई नहीं है, फिर भी जहन में ना हो। बच्चे उठाए, दिनार हाथ में पकड़े घर की तरफ चला गया। जब दरवाजे पे गया, बीवी दरवाजे पे इंतजार कर रही थी। खाली याद बाप को आते हुए देखा, रो कर बिक गए, बिक गए, ये कीमत मिली है। क्या लगे अब रोना ना, अब 10 बातें सिर्फ हुसैन को रोना है। मेरे घर में मेरे बच्चों के रोने की सदा नहीं आनी चाहिए। मैं मोहम्मद की बेटी के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगी। ये रातें अकबर को रोने की हैं, ये रातें असगर को रोने की हैं। अल्लाह जाने शियो कैसा बाप था, कैसी माँ थी। माँ घर आ गई, न्याज़ें बननी शुरू हो गई। शहर की जामे मस्जिद में ऐलान हो गया मेरे घर में गरीब की मजलिस है। मोमनीन आ गए, सब बिछ गई। हुसैन का लोहा पड़ा गया, हुसैन का मातम हो गया। जब सब मोमनीन अपने अपने घरों को चले गए, माँ बच्चों के बिस्तर देख रही थी, बाप बेटों के लिबास देख रहा था। न पूरी रात माँ सोई, न सारी रात बाप सोया। रात आधी के करीब ढल गई। दरवाजे पे दस्तक हुई, माँ दरवाजे पे जाने लगी। दरवाजे पे जाके इसने दरवाजा खोला, एक काले बुर्के वाली बीवी दोनों बच्चों के हाथ पकड़ के खड़ी थी। दोनों अपने बेटों को देखा, चंद कदम पीछे हट के मां रो के कहती है बीबी इनसे कोई गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। मैं कीमत वापस नहीं कर सकती, मैंने गरीब की मजलिस करवा दी है। अगर इनसे कोई गलती हो गई, मैं मां हो के माफी करती हूँ। इतना जुमला कहना था, काले बुर्के वाली बीबी की आवाज आई, हम बेटे देते हैं, बेटे लेते नहीं है। इतना जुमला कहना था, रो के कहती तू जो गलियों में बेटे दे रही है, तू कोई मदीने वाले मोहम्मद की बेटी है। फातिमा का नाम आना था, आवाज आई दरवाजा खोल, मैं तेरे नबी की बेटी फातिमा हूं, मैं तेरे रसूल की बेटी, मैं तेरे रसूल की बेटी फातिमा हूं। तूने मेरी मोहब्बत में बेटे दिए, मैं रोती हुई तेरे दरवाजे पे आ गई। हम बेटे देते हैं,
بیٹے لیتے نہیں ہیں، ہم بیٹے دیتے ہیں، ہم بیٹے لیتے نہیں ہیں۔ اب چاند رات کی پہلی مجلس ہے، یہ میں ہاتھ باندھ کے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں جس محمد کی بیٹی نے مومن سے آگے کہا تھا نا، ہم بیٹے دیتے ہیں بیٹے لیتے نہیں ہیں۔ وہی بی بی فرات کے کنارے پہ رو رو کے کہہ رہی تھی، ہائے میرے مسلم کی جوڑی، ہائے میرے زینب کے بچے، ہائے میرے حسین کا سگا۔